الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، تزکیہ نفس کی یہ کلاس جو تفسیر سورہ یوسف پر مشتمل ہے، اور اس سورہ کی تفسیر میں آپ کے سامنے نفس کے تزکیے کے جو مسائل ہیں خاص طریقے سے وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج سورہ یوسف کی تفسیر میں ہمارا پڑاؤ ہے آیت نمبر 57۔ تو پہلے ہم بات کریں گے آیت نمبر 57 کے بارے میں، اس کے بعد آیت نمبر 58 اور انشاءاللہ آیت نمبر 59 کے بارے میں بھی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ تو آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا اجر، یہ لام جو استعمال کیا گیا ہے اجر سے پہلے والا اجر الآخرتی، اسلام کو عربی زبان میں لام تاکید کہا جاتا ہے۔ تاکید کے لیے عربی زبان میں یہ یوز ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو بڑی تاکید کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے، تو اس موقع پر یہ اسلوب، یہ میتھڈ عربی زبان میں یوز کیا جاتا ہے۔ تو کہا والا اجر الآخرت، آخرت کا اجر، خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، بہتر ہے، آخرت کا اجر بہتر ہے، خیر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور انہوں نے تقوی کی زندگی بسر کی، اپنی دنیا کی زندگی میں انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان کے ساتھ ان کی زندگی میں تقوی بھی تھا، تو ایسے لوگوں کے لیے جو آخرت کا اجر ہے وہ بہت بہتر ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ اب اس سے پہلے والی آیت اور اس آیت دونوں کو ملا کر کے آپ دیکھیے۔ اس کے پہلے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے ایسے ہی یوسف کو زمین میں غلبہ عطا فرمایا، یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ وہ جہاں کہیں چاہیں رہیں جو ہے دنیا میں، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم اچھا کرنے والوں کا ثواب، ان کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، ان کا بدلہ دیتا ہے، جو دنیا میں اچھا کرتے ہیں ان کو ان کی اچھائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ میں نے پچھلے ہفتے آپ کو یہ بتایا تھا
کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے اس دنیا میں کہ جو بھی اس دنیا میں محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ جو بھی اس دنیا کے اندر اپنے کام کو بہتر طریقے سے انجام دیتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، اور چاہے جو ہے وہ کوئی متقی ہو غیر متقی ہو، چاہے وہ اللہ کا جو ہے بڑے اونچے درجے کا علی ہو، بڑا ولی ہو، بڑا جو ہے قریبی ہو، یا فاسق و فاجر شخص ہو، ہر کوئی شخص جب دنیا میں وہ اپنے کسی کام کے لیے محنت کرتا ہے تو یاد رکھ لیجئے محنت کرنے والوں کی محنت کی قدر ہوتی ہے، اور ان کے اجر کو، ان کے بدلے کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ ان کو ان کی زندگی میں جو انہوں نے اسٹرگل کیا ہے، جو انہوں نے محنتیں کی ہیں، کوشش کی ہے، اور اچھے سے اچھا کرنے کا جو ان کا جو ہے ہدف رہا ہے، یا ان کا ٹارگٹ رہا ہے کہ میں اس کام کو بہت اچھے طریقے سے کروں، اپنا 100% دے کر کے کروں، تو جو بھی دنیا میں ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عنایت کرتا ہے، اس کی محنت میں اسے کامیابی دیتا ہے، چاہے وہ دنیا کے مختلف امتحانوں کا مسئلہ ہو، جو ہمارے بچے مختلف اگزام میں بیٹھتے ہیں، تو جو بچے محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنت کا پھل ان کو دیتا ہے، یہ چاہے کوئی مسلم ہو نان مسلم ہو، اس میں ایمان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کی جو بھی کامیابیاں ہیں اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی لوگوں کو رحمتیں ملتی ہیں، اس میں ایمان کی قید نہیں ہوتی ہے، ایمان کی شرط نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سارے لوگوں کو شامل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شاملہ ہوتی ہے جو کہ ہر ایک کے لیے ہے، چاہے کوئی ایمان اپنے رب پر رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، سب کے لیے یہ رحمت ہوتی ہے، اور ہر ایک کو اس کی محنت کا پھل اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کبھی کسی کی محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر مومن اور جو ہے غیر مومن میں، مسلم اور نان مسلم میں فرق کیا ہوگا یہاں؟ تو اس کے لیے اس آیت کو آپ کو دیکھنا، اسی کے جسٹ بعد یہ ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں تو کامیابیاں سب کو ملتی ہیں، جو بھی محنت کرتا ہے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سنت۔ لیکن جہاں تک آخرت کے اجر کی بات ہے تو اسی کے لیے فوراً کہا کہ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ، جہاں تک آخرت کی اجر کی بات ہے تو یہ صرف ان کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی انہوں نے بسر۔ تو آخرت کا اجر پھر یہ خاص ہو جاتا ہے مومنین کے لیے، یہ خاص ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے، یہ خاص ہو جاتا ہے ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی شریعت کو انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو کیا، تو یہ ان کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ آخرت کا اجر یہ مومنین کے ساتھ خاص ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف مومنین کے ساتھ ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نان مسلم کے ساتھ نہیں ہوگی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت وہ مومنین کے ساتھ ہوتی ہے، دنیا میں بھی ہوتی ہے، لیکن آخرت کی جو رحمت ہے وہ صرف خاص رحمت ہی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں کسی بھی کافر مشرک پر کوئی رحم نہیں فرمائے گا، کیونکہ آخرت میں اس کی خاص رحمت ہے، صرف اس کی عام رحمت جو دنیا میں سب کے ساتھ ہوتی تھی، وہ عام رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں پر نہیں ہوگی لوگوں کے ساتھ، وہاں صرف خاص رحمت رہ جائے گی، اور یہ خاص رحمت مومنین کے ساتھ ہے۔ تو اسی کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ کوئی آدمی، کوئی مومن جو ہے اس آیت سے یہ نہ سمجھنا شروع کر دے کہ بھائی پھر ہمارا اور جو ہے غیر مسلم کا تو بات معاملہ برابر ہی ہو گیا، ہم مومن اور غیر مومن اور پھر بھی دونوں برابر ہی ہو گئے، اللہ تعالیٰ تو جو بھی محنت کرتا ہے اس کو دیتا ہے، ہم کریں گے تو ہم کو بھی دے گا، وہ کریں گے تو ان کو بھی دے گا، تو دونوں برابر ہی ہو گئے۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اس طرح کا خیال ہے، اسی لیے میں نے یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر کرنا چاہا کہ یہ دنیا کی زندگی کا معاملہ ہے۔ آج آپ جب دیکھتے ہیں پوری دنیا میں جو نان مسلم ہیں وہ بڑے جو ہے اونچے عہدوں پر
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بڑی دولت ان کو دے رکھی ہے، سب کچھ ہے جو ہے، اور ان کے مقابلے میں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، چونکہ انہوں نے محنت نہیں کیا تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے محنت کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو دیتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے۔ جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوں اور اس امید میں کہ ہم نے دعا کر لیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے ہی دے گا، تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے، میرے یہ طریقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے یہ کہا ہے کہ آپ محنت کرو، اور جو بھی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دے گا، جو بھی محنت کرے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو آج ہم اس کو بار بار آپ کے سامنے ذکر کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نوازا تھا، ہمارے ملکوں کو نوازا تھا، ہماری جو کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں دن رات برستی رہتی تھی، اور زمین سے اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت انہیں عطا فرمائی، اور جو جگہ ہے جو محل وقوع کہلاتا ہے، یعنی جو ملک مسلم ملک ہے اور جغرافیائی لحاظ سے ان کو بڑی اہمیت بھی حاصل ہوئی، سب کچھ ہوا جو، لیکن انہوں نے صرف ایک چیز کی ان کے پاس کمی تھی کہ محنت نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ، لیکن اس کو سنبھالنا اور اسے خرچ کرنے کا سلیقہ نہیں آیا، اور یہ محنت کرنے کی عادت نہیں ڈال سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ساری دولت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے دی ہوئی ہے، جو زمین سے نکل رہی ہے بے حساب، یہ ساری دولت دوسرے لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے، کیونکہ انہوں نے محنت کی، اسکل ان کے پاس ہے، مہارت ان کے پاس ہے، جانتے وہ ہیں، اور کیسے کیا کرنا ہے وہ ان کو پتا ہے، اور مختلف طریقوں سے یہ ساری دولت ان کے پاس پہنچتی رہی، اور دنیا میں انہی کا ڈنکا بجتا رہا، کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو دیتا ہے، عیاش لوگوں کو نہیں، جو ہے بیٹھ کر کے صرف اس امید پر کہ کہیں درخت سے کوئی آم گر جائے منہ میں خود چلا جائے تو کھا لوں گا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے۔ آج محنت کیا ہے دوسرے لوگوں نے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صلاحیت دی، انہیں مہارت دی، ان کو اسکل ہے کہ دنیا میں نہ جانے کتنی چیزیں انہوں نے ایجاد کی، اور ہم ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور اپنے پیسے سب اس کے لیے پھینکتے ہیں، اور وہ نہ جانے کتنا اس میں کما رہے ہیں۔ آج تک مائکروسافٹ جو ہے کمپنی جس نے یہ پروگرام جو ہے بنایا، پوری دنیا میں جو ہے اسے انٹروڈیوس کیا، اور سب لوگ اسے استعمال کرتے رہے، نہ جانے کتنے لوگ غلط طریقے سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کیے ہوں گے، یا یہ کہ جو ہے اس طرح سے لوگوں سے دوسروں سے جو ہے بغیر خریدے بھی استعمال کیے ہوں گے، لیکن ان سب کے باوجود بھی اس نے اتنا کمایا کہ اس کا آپ حساب نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے بنایا۔ جتنی بھی ہم آج سوشل جو ہے ویب سائٹیں یوز کر رہے ہیں، یہ ساری ویب سائٹیں کسی نے بنائی ہیں، اور انہوں نے بنا کر کے ہمیں دیا ہے، ہم صرف یوز کر رہے ہیں اس کو، اور ساری کی آمدنی کہاں جا رہی ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی اپنی آمدنی کا ایک حصہ ان کو دے رہا ہے۔ یہ زوم ایپ کسی نے بنایا، ہم درس دے رہے ہیں اسی کے اوپر، اب جس نے بھی یہ بنایا ہے، اب اس نے ظاہر سی بات ہے کہ سوچا ہوگا، محنت کی ہوگی، اور اس کے بعد یہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کو ضائع نہیں کیا، اور خوب کمایا اس سے، اور ابھی بھی کماتا رہے، جب تک کہ کوئی دوسرا اس کا ایسا جو ہے کوئی ایسی ویب سائٹ جس کو یوز کر کے لوگ پھر جو ہے اپنی بہت ساری چیزیں جو ہے کر سکے۔
اور اس کی جگہ لے لے، تب تک تو یہ آدمی کماتا ہی رہے۔ یہ ہے دنیا کا معاملہ میرے بھائی۔ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیے، بڑی سے بڑی یونیورسٹیاں جو دنیا کی ہیں، وہاں جو پڑھنے والے ہیں، اس میں محنت کرنے والے لوگ جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابی دیتا ہے، اور کامیابی حاصل ہوئی ہے، ہوتی رہے گی، آگے بھی چلتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے، اس کا طریقہ یہ۔ وہاں جنہوں نے ہارڈ ورک کیا، محنت کی، کامیابی ملی، اور آپ ان کی لسٹ میں ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جن کے پاس دولت تو بہت تھی لیکن محنت نہیں تھی، جو اپنے بچوں کے پیچھے دولت تو لٹاتے رہے اور ان کو ایڈمیشن بھی وہاں تک کرایا، لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سب ہمارے کمانے کا ذریعہ ہے، ان کے ذریعے سے تو ہی ہم کمائیں گے، جہاں کر کے وہاں اپنی دولتیں لٹاتے رہے، لیکن محنت نہیں کیا تو کسی قابل نہیں بن سکے۔ قابل وہ بنا جس نے محنت کیا، اور جنہوں نے بھی محنت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب بنایا۔ بعض جو ہے مسلم بھی اس میں داخل ہیں، لیکن یہ اکثر ایسے مسلم ہیں جو ایسی کنٹریز کے ہیں جو مالدار کنٹریز نہیں کہلاتی ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم آئے ہیں تو ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں کچھ بننا ہے، سیکھنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے محنت کی تو کسی لائق بن کر کے نکلے۔ ایسے لوگ بھی، ان کی تعداد بہت کم ہے، اور آپ کو بہت تعجب ہوگا کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسی کنٹریز کے ہیں جہاں پہ دولت نہیں ہے، جن کو پیسوں کی بڑی پریشانی تھی، ان کی محنت ان کے ساتھ تھی، ان کے رب کی توفیق ان کے ساتھ تھی، اور وہ آگے بڑھ گئے۔ اصل چیز یہ ہے کہ دنیا میں محنت کرنی ہے۔ میں بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں درس میں، کیونکہ یہ بھی ہمارے نفس کے تزکیے کا ایک حصہ ہے۔ نفس کے تزکیے کا مطلب یہ نہیں ہے، دل کو صاف کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے دنیا کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا، نہیں، ہمیں دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں، یہ غلط ہے میرے بھائی۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو آپ کا حصہ ہے اس کو بھولیے مت۔ ہمارے اسلام نے ہم کو رہبانیت نہیں سکھائی ہے، یعنی دنیا سے کٹ کر کے رہنا، دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہمارا، ایسا نہیں سکھایا ہمارے اسلام نے۔ ہمارے اسلام نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کا جو دستور ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں سنت ہے، اس کا جو طریقہ ہے، اس کو بھی ہمیں اپنانا ہے اور محنت کرنی ہے۔ اس دنیا میں جو محنت کرتے ہیں کامیابی ان کے قدم چلتی ہے۔ کبھی آدمی یہ سوچنے لگتا ہے، ہمارے بہت سارے جو ہے بھائی اس طرح کی بھی ان کی سوچ ہوتی ہے، تو میں تھوڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا، کہ جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہم کو دنیا کے بارے میں کیوں، ہمیں تو صرف آخرت کے بارے میں سوچو۔ میرے بھائیوں، آپ کی آخرت بھی اسی وقت صحیح رہے گی جب دنیا کا معاملہ آپ کا صحیح ہوگا، ورنہ آپ کی آخرت کے مسائل بھی کھٹائی میں پڑ جائیں گے۔ یہ نوٹ کرنا ہے، مکے سے کیوں چلے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ؟ آخرت تو مکے میں بھی سدھر جاتی تھی، لیکن نہیں، چلے گئے کیونکہ اسی طرح کے ماحول میں رہیں گے تو آخرت کو بنانے کی وہ آزادی بھی آپ کی چھین لی جائے گی۔ بات آپ جو ہے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ کہیں ہم کو کیا کرنا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے اسلام کی طرف، یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، ایک اچھے داعی بننا ہے نا۔ جی ہاں، لیکن آپ کی دعوت بھی اسی وقت کامیاب ہوگی جب آپ کی دعوت کی پیٹھ پر اس کو بیک جو ہے حاصل ہوگا، اور پیچھے سے آپ کو کوئی سپورٹ کرنے والا ہوگا، ورنہ صرف جو ہے بغیر کسی سپورٹ کے کوئی چاہے کہ اس کی دعوت چلتی رہے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ پابندی لگا دی جائے گی، روک دیا جائے گا، مختلف جو ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ اسی لیے دنیا کا یہ معاملہ بھی صحیح رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب یہ صحیح رہے گا تو پھر آپ کو دعوت کی آزادی بھی حاصل ہوگی، نہیں تو حاصل نہیں ہوگی میرے بھائی۔ یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे तो आपको सपोर्ट हासिल था। आपका जो खानदान था, जब आपके दादा जिंदा थे उन्होंने आपका पूरा ख्याल किया। उसके बाद आपके चचा अबू तालिब जिन्होंने परवरिश की दादा के बाद, वो हर जो है हर मरहले में जब आपने दावती सफर शुरू किया तो हमेशा उनका सपोर्ट आपको रहा। और ये चूंकि कुरैश कबीले के सरदार थे, बनु हाशिम के सरदार थे, तो पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में, पूरे मक्के में उनका एक दबदबा था, रोब था, और उनका सपोर्ट चूंकि आपको हासिल था, इसीलिए लोग आपके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा सकते थे। तो इसकी जरूरत पड़ती है मेरे भाई। जब अबू तालिब इंतकाल कर गए, अब वो सपोर्ट भी नहीं रह गया था। मक्के से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑर्डर हुआ कि अब आप मदीना चले जाइए, वहां जाकर के वहां के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। वहां से आप अपनी दावत का काम शुरू कीजिए, आगे बढ़िए। और वहां आकर के आपने जो है इस तरह से इसका सपोर्ट जो हासिल हुआ, तो आपने अपनी पूरी एक हुकूमत बना करके वहां से आपने इस काम को शुरू किया, जिसमें बहुत परेशानियां आई, लेकिन आपने और आपके साथियों ने हर मरहले पर मेहनत की है, दुनिया के लिहाज से भी मेहनत की है, अपने आप को इस काबिल बनाया है कि वो जो है दुश्मन का मुकाबला कर सके। और इस तरीके से फिर ये दावत जो है फैली भी है कि जब जो अपोजिशन था वो कमजोर हो गया और उनकी ताकत मक्का फतह होने के बाद टूट गई, खत्म हो गई, ये अपोजिशन जो है खत्म हो गया। तो आप पढ़ेंगे हदीसों में, कुरान की आयत में पढ़ेंगे कि उसके बाद लोग जमात दर जमात दीन में दाखिल होना शुरू हो गए। छोटी सी सूरा आप पढ़ते रहते हैं, इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह ताला की मदद और फतह हो गई, यानी वही मक्का फतह हो गया। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आप देखेंगे कि लोग अल्लाह के दीन में जो है ग्रुप की शक्ल में, अब जो है एक एक करके, कभी कोई हो गया कभी नहीं, अब ग्रुप की शक्ल में बड़ी बड़ी जमातें एक साथ, पूरे पूरे कबीले अल्लाह के दीन में दाखिल होना शुरू। तो ये हर चीज के लिए मेरे भाइयों ये जरूरी होता है। जब ये ताकत खत्म हो जाती है दुनिया में, हमने उसके लिए कोशिश नहीं की, मेहनत नहीं की, तो क्या होगा उसके नतीजे में कि आप, जी हाँ, अजान नहीं दे सकते, जी हाँ, ये आपकी मस्जिद नहीं है, जी हाँ, ये ऐसा नहीं है, आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, आपको इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। ये सारी चीजें आप क्या समझते हैं कि हम आसानी से आखिरत आपको जो है संभाल ले जाएंगे, उसके लिए अमल कर ले जाएंगे? नहीं। तो ये दुनिया भी साथ में रहना पड़ता है, दुनिया भी साथ में रहनी पड़ती है, तभी जा करके आप अपने आखिरत के मामले को भी सुधार सकते हैं और सही तरीके से आप अपने दीन पर अमल कर सकते हैं। दुनिया की ताकत भी आपके पास रहना चाहिए। दुनिया के जो मामलात हैं उसमें जब तक मेहनत नहीं करेंगे और खुद नहीं कुछ बनाएंगे, खुद जो है दुनिया को फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आज बड़े फख्र के साथ हम लोग ये बातें कहते रहते हैं। मैं भी जल्दी एक किसी का मैसेज पढ़ रहा था, तो उसमें ये कि जो है सवाल करने वाला सवाल करता है कि आप मुसलमानों ने दुनिया को दिया क्या है, वो बताइए। आप लोगों ने क्या चीज इजाद किया है, क्या चीज दी है? आज जो इतनी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, पैसे से ही खरीद रहे हैं सब, लेकिन खुद आपने क्या दिया है? एक सवाल जो है, हो सकता है हम बड़े फख्र के साथ कहें कि हमारे फलां साइंटिस्ट ने ये चीज इजाद किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, लेकिन ये सब वो लोग हैं जो पहले गुजरे हुए हैं। और आप किसी गुजरे हुए की मिसाल दे करके
آج کے زمانے میں اپنا روب اور دبدبا نہیں قائم کر سکتے، اپنی اہمیت لوگوں کے سامنے نہیں بتا سکتے۔ بھائی ٹھیک ہے وہ تو تھے تمہارے باپ دادا، تم کیا ہو، تم نے کیا کیا ہے، تم بتاؤ اپنے بارے میں۔ تو یہ ایک سوال آتا رہتا ہے، یہ بات ہوتی رہتی ہے۔ تو ہمیشہ نوٹ رکھیے کہ دنیا میں جب ہماری زندگی، جو دنیا کی زندگی ہے، اس زندگی میں ہمیں آخرت کے لیے تو کرنا ہی ہے، وہ تو ہمارا اصل ٹارگٹ ہے، لیکن آخرت کے لیے کرنے کے لیے بھی ہمیں دنیا کی زندگی کو بھولنا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس زندگی میں ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے، محنت کرنے کی عادت ڈالنی ہوتی ہے، تاکہ دنیا کی زندگی کی کامیابی ہمیں ملے، کیونکہ یہ کامیابی اللہ تبارک و تعالی محنت کرنے والوں کو دیتا ہے، اچھا کرنے والوں کو دیتا ہے، اچھا کرنے والوں کی محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک بات تھی جو اس آیت کے اندر تھی، آیت نمبر 57، جو ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آخرت کے اجر کا معاملہ ہے، یہ صرف اور صرف مومن کے ساتھ ہے، جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے لیے ہے، اور اس میں کفار مشرکین شامل نہیں ہوتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کا معاملہ الگ ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور ذکر کی ایمان کے ساتھ کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی کی زندگی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اور تقوی کے بارے میں ہم نے بار بار آپ کے سامنے ذکر کیا کہ تقوی اصل میں ایک شعور ہے انسان کا، ایک احساس ہے انسان کا۔ وہ احساس کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رقیب ہے، نگراں ہے، اور وہ اس کی نگرانی کر رہا ہے، دن رات کی یہ نگرانی ہے، 24 گھنٹے کی یہ نگرانی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ نگرانی میں 24 گھنٹے ہے۔ اور اسی تصور کے ساتھ، اسی شعور کے ساتھ اس کو دنیا کی زندگی بسر کرنی ہے، تب جو ہے وہ نیکی کے راستے پر رہتا ہے اور برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بچا کر کے برائیوں سے اور نیکی کے راستے پر چلانے کی جو باتیں کہی جاتی ہے نا، تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے اسی تقوی کے شعور سے، اور اسی تقوی سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے بار بار تقوی کا ذکر آتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے جن کے دلوں میں تقوی ہے وہی لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں تقوی نہیں ہے انہیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ میں 2-3 باتیں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا، ذکر کرنا چاہوں گا۔ تقوی جن کے دلوں میں ہے آخرت کی فکر انہی کو ہوتی ہے۔ کوئی بھی آدمی جب کوئی کام کرتا ہے، یہ 3 باتیں ذکر کروں گا، اس میں سے یہ پہلی بات ہے، جب کوئی بھی آدمی دنیا میں کوئی کام کرتا ہے، نیک عمل کرے، کوئی بھی کام کرتا ہے، تو اس کے سامنے جو ہے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کی کیا نیت ہو سکتی ہے؟ تو یہ نیت 3 طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک نیت اس کی یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف آخرت کے لیے یہ کام کر رہا ہے، بس اور کچھ نہیں، اسے دنیا نہیں چاہیے۔ اس نیک عمل کی بات کر رہا ہوں میں، وہ جو دنیا کے اور دوسرے کام ہوتے ہیں، روزی روٹی کمانا وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں نہیں۔ نیک عمل، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ درس دے رہے ہیں، کوئی بھی کام جو ہے جو ہم انجام دے رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، ہمارا مقصد صرف اور صرف آخرت ہے اور کچھ نہیں۔ ہمیں آخرت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اس کے تعلق سے۔ تو یہ ایک مومن کی، ایک متقی کی پہچان ہوتی ہے، اور یہی چیز اس کے سامنے رہنی چاہیے۔ دوسری کیا ہے، نیت کیا ہو سکتی ہے کہ آخرت کا اجر تو ہے ہی، وہ تو چاہیے ہی، اس کا ٹارگٹ ہے وہ آخرت کا اجر، لیکن ساتھ میں دنیا کا فائدہ بھی وہ چاہتا ہے اپنے اس عمل سے۔ یہ بہت سی چیزوں میں، جیسے آدمی اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ تابعین کے دور میں، جب تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا،
تو ایک اللہ کے راستے کا جو فوجی اور سپاہی ہوتا تھا، ایک تو یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے گیا، اور دوسری شکل کیا ہوتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر ملے گا اور ساتھ میں مال غنیمت بھی ملے گا۔ تو مال غنیمت کا تعلق دنیا سے، تو اپنی آخرت کی کامیابی کے ساتھ دنیا کو بھی سامنے رکھا۔ یہ دوسری شکل ہوتی ہے اس کی، اور یہ بھی مومن کے یہاں پائی جا سکتی ہے، مومن کے یہاں یہ چیز ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آج جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مسجد میں امامت کرتے ہوں یا اذان دیتے ہوں، خطبہ دیتے ہوں، جتنے بھی اس طرح کے کام لوگ انجام دیتے ہیں، یہ سارے کے سارے کام میرے بھائی آخرت میں اس کا اجر ملنے کے ساتھ ساتھ ان کی نیت میں یہ شامل ہوتا ہے کہ انہیں دنیا کا اجر بھی چاہیے۔ اس میں دنیا کا اجر کا مطلب کیا ہے کہ اس کی جو بھی تنخواہ بنتی ہے، جو سیلری بنتی ہے، وہ بھی انہیں چاہیے۔ یہ ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں، ان کے دل میں یہ چیز رہتی ہے۔ تو مومن جب کوئی عمل کرتا ہے تو ایک کیا ہوا، صرف اور صرف آخرت کے لیے، اور دوسرا کیا ہے، آخرت ہی اصل مطلوب ہے، لیکن ساتھ میں دنیا کی کمائی کا بھی اس کے ذہن میں خیال رہتا ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو منع نہیں کرتا ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ صرف اور صرف دنیا کو دیکھے، آخرت میں ملے گا نہیں ملے گا، کیا ملے گا اس سے مجھے مطلب نہیں، مجھے چاہیے اس عمل کے بدلے میں مجھے یہ چاہیے، میں صرف اس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے اس کی۔ اور کہتے ہیں کہ کوئی ایمان والا، اس کی یہ نیت نہیں ہو سکتی، جس کے دل میں تقوی ہوگا نا، اس کی یہ نیت نہیں ہو سکتی، اس کی جو ہے دماغ میں یہ چیز نہیں آ سکتی۔ یہ کوئی غیر مسلم تو کر سکتا ہے، ایمان والا نہیں کر سکتا۔ آج یہ صورتحال پائی جاتی ہے، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ اس بات کو آپ کے سامنے کلیئر کروں۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کا جو ہے ان سے کوئی بات کہی جاتی ہے دنیا کے معاملات میں کہ دیکھیے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آخرت میں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، آپ کو جو ہے وہاں اس کی سزا ہو سکتی ہے، تو کہتا چلو آخرت میں جو ہوگا دیکھ لیں گے، فی الحال جو ہے میں تو تمہیں نہیں دیتا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ پیسہ باقی ہے، یہ جو ہے جس کا پیسہ ہے وہ کمزور ہے، وہ زیادہ جو ہے دھاکڑ قسم کا نہیں ہے، دبنگ نہیں ہے، وہ زبردستی وصول نہیں کر سکتا، جب جو ہے پیسے کی بات کرتا ہے تو ایسے جو ہے کرتا، ٹھیک ہے آخرت میں لے لینا، ایسے جو یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی مومن یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ لیکن آج ہمارے بھائی لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں یہ کہ جو ایسا ہوتا ہے، جب کہا جاتا ہے اس طرح سے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جا کر کے وہی لے لینا، ہم تو دینے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک مومن جس کے دل میں تقوی ہوگا اللہ تعالیٰ کا، جس کے دل میں آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوگا، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ تو جیسے ہی یہ لفظ سنے گا بھائی آخرت میں لوں گا چھوڑوں گا نہیں، ویسے ہی تو کانپنا شروع ہو جائے گا، جسم میں تھر تھراہٹ آ جائے گی، ارے آخرت میں کہاں ہم دے پائیں گے، جو کچھ بھی ہے دنیا میں معاملہ سیٹل کرو، ختم کرو، آخرت میں تو ہم نہیں دے پائیں گے۔ ایمان ہوگا، تقوی ہوگا تو یہ چیز ہوگا۔ میرے پاس جب ہمارے بھائی لوگ آتے ہیں اس طرح کی مسائل لے کر کے کہ میرا پیسہ فلاں کے پاس ہے، انہوں نے جو ہے میں آپ کو یہ سچی مثال ہے جو دے رہا ہوں آپ کو، ہمارے ایک بھائی ایک مرتبہ میرے پاس آئے کہ کچھ پیسہ تھا کسی صاحب کا دینا تھا ان کو، وہ ان کے پاس آئے، 5,000 روپے دینے تھے، لیکن انہوں نے وہ جو ہے گھر سے لا کر کے جو اندر سے پیسہ دیا وہ نوٹ ان کو نہیں خیال کر سکے، وہ جس نوٹ کے بارے میں سمجھ رہے تھے وہ نوٹ نہیں تھا بلکہ اس سے بڑا نوٹ تھا، اور انہوں نے 25,000 دے دیا، 5,000 کی جگہ پر 25,000 دے دیا۔
بعد میں وہ گھر میں پیسہ دیکھنا شروع کیا تو ان کا پیسہ جو ہے کم تھا، 20,000 جو ہے کم تھا۔ تب انہیں خیال آیا کہ جو میں نے دینا تھا 5,000، وہ میں نے 5,000 کی جگہ پر 25,000 دے دیا ہے۔ اس آدمی کے پاس گئے، ان سے کہا کہ میں نے آپ کو پیسہ زیادہ دے دیا ہے غلطی سے اس دن، اور اندھیرا تھا میں دیکھ نہیں سکا وہ نوٹ جو ہے، اور میں نے آپ کو زیادہ دے دیا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، آپ نے تو 5,000 ہی دیا تھا۔ یہ ہو جاتا ہے ایسے موقع پر، جب لینا ہوتا ہے تو لوگوں کو یاد رہتا ہے، دینا ہو جائے تو پھر یاد نہیں رہتا، لوگ اس کو نہیں مانتے۔ تو ہمارے وہ بھائی میرے پاس آئے اور مجھ سے ذکر کیا، آپ بتائیے کہ میں کیا کروں، ایسا ایسا معاملہ ہے۔ میں نے کہا کہ جائیے ایک مرتبہ آپ اس کے پاس، آپ کے پاس نہ کوئی پروف ہے، کوئی ایویڈنس وغیرہ تو آپ کے پاس ہے نہیں کہ آپ جو ہے مطلب کہ لوگوں کو لے جا کر کے ان پر دباؤ ڈال کر کے آپ اسے حاصل کر سکیں۔ اب صرف جو ہے معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جائیے ان سے اور ان سے کہیے کہ اگر ٹھیک ہے میں نے 5 ہی دیا آپ کو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر 25 دیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے 25 دیا ہے اور آپ جھوٹ کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نے 5 ہی مجھے دیا ہے، تو یہ 20,000 میں آخرت میں آپ سے وصول کر لوں گا۔ کہا جائیے ایک مرتبہ اس سے یہ بات کہہ دیجئے، اگر اس کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا ہے تو پھر واپس آ جائیے اور اس پیسے کو بھول جائیے، اور یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن آپ کو اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ملے گا، جس سے آپ کو دل کو اطمینان بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے بیان کیا کہ جب وہ گئے اور یہ بات جیسے میں نے ان سے کہا تھا بالکل اسی طرح سے انہوں نے یہ بات ان کے سامنے ذکر کی، تو کہا کہ وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوا، اس کے بعد اس نے اعتراف کر لیا، مان لیا کہ ہاں میں نے 25,000 دیا ہے اس کو، اور کہا کہ 20,000 آپ کے میں واپس کر دوں گا۔ انہوں نے واپس کر بھی دیا۔ تو وہ صاحب جو ہے بعد میں مجھ سے ملاقات ہوئی تو بہت جو ہے شکریہ ادا کرتے رہے کہ جو ہے آپ نے جو بتایا تھا وہ نسخہ وہاں پہ کامیاب رہا۔ اگر واقعی اس کے دل میں ایمان ہے، یاد رکھیے تقوی ہے، آپ ایک مرتبہ اسے یہ یاد دلا دیجئے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہو، ایسا کر رہے ہو، کہہ رہے ہو، تو پھر آخرت میں آپ اس کے لیے تیار رہیے گا۔ دنیا میں تو میں حاصل نہیں کر سکا، لیکن آخرت میں میں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر وہ واقعی ایمان والا ہوگا تو یاد رکھیے تقوی اگر واقعی ہے تو ضرور بھی ضرور میرے بھائیوں آپ کی بات سننے کے بعد اس کے دل پر اس کا اثر ہوگا، اور آپ کا جو بھی حق ہے وہ دے دے گا، کیونکہ جن کے دلوں میں ایمان ہے اور وہ اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، کبھی بھی آخرت میں کوئی اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ وہ نہیں چاہیں گے۔ وہ تو انسان بھولا ہوا ہے، اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں، آخرت اس کو یاد نہیں رہ گئی ہے۔ ایک مرتبہ یاد دلا دیجئے، اگر واقعی مومن ہے یاد دلا دیجئے تو وہ ضرور پھر جو ہے آخرت کو یاد کر کے پیسہ واپس کرے گا، اور جیسے بھی ہو تھوڑا تھوڑا کر کے یا جیسے بھی، لیکن یا آپ سے تھوڑی مہلت مانگ کر کے کچھ بھی جو ہے کر کے وہ ضرور کرے گا میرے بھائی، یہی ہے طریقہ اس کا۔ اور اگر نہیں پھر بھی کر رہا ہے تب سمجھ جائیے کہ اس کو آخرت کی پرواہ نہیں ہے، اور جن کو آخرت کی پرواہ نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے تعلق سے مت سوچئے، جو آپ کو نقصان ہو گیا اب اطمینان کر لیجئے، دل کو اطمینان دلا دیجئے کہ جو ہو گیا وہ سو ہو گیا ہے، اب سمجھو کہ یہ ہم نے آخرت کے لیے بھیج دیا ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں ہمیں یا تو اس کی نیکیاں ملیں گی، اگر نیکیاں اس کے پاس رہیں گی، اگر نیکیاں بھی نہیں ہیں اس کے پاس تو ہماری برائیاں اس کے اوپر ڈال دی جائیں گے۔ الحمدللہ
आखिरत में हमारा बोझ गुनाहों का हल्का हो जाएगा। इसकी वजह से दिल को इत्मीनान हासिल हो जाता है। यही फायदा होता है ईमान बिल आखिरा का, आखिरत पर ईमान लाने का। दुनिया की जिंदगी भी पुरसकून हो जाती है मेरे भाइयों, और आखिरत में भी उसका बेहतरीन अजर मिलने वाला है। उसी को अल्लाह ताला ने कहा। तो यहाँ ये बात खत्म हो गई, ये जो है सिलसिला खत्म हो गया। अब फिर से उसी किस्से की तरफ, उसी कहानी की तरफ सिलसिला लौट रहा है आयत नंबर 58 में, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अब बीच में बहुत सी चीजें यहाँ पर जिसकी हमारे जो है हमारी इस्लाह, हमारी तरबियत और हमारी जो है हमारे दुरूस के लिए, हमारे सबक के लिए कोई खास अहमियत नहीं थी, अल्लाह ताला ने वो पूरी चीजें बीच से इस किस्से से निकाल दी है, खत्म कर दी। और अब फिर से सिलसिला कहाँ चला गया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो वहां पर उनको बड़ी पोजीशन मिल गई थी मिस्र की उस सरजमीन पर, बड़ा गलबा भी मिल गया था, सारी चीजें हुई। और बादशाह ने जो ख्वाब देखा था, उस ख्वाब के लिहाज से बादशाह वो 7 साल जो खुशहाली के थे, जो ख्वाब के लिहाज से कि 7 साल तक बहुत पैदावार होगी और बड़े खुशहाल रहेंगे, वो 7 साल गुजर भी चुके। अब उसके बाद जो 7 साल कहत साली के आने वाले थे, वो साल अब शुरू हो गया। तो उस कहत साली के दौर में क्या चीज हुई है, अब आज अब जो है वहां से सिलसिला चल रहा है। बीच में देखिए कितने साल गुजर गए, खुशहाली के वो पूरे 10 साल गुजर चुके हैं। अब ये कहत साली का साल शुरू हो गया है। तो अल्लाह ताला ने उसके बारे में कहा आयत नंबर 58 में। और इस कहत साली के दौर में दुनिया में पूरा क्या होता रहा, उससे भी यहाँ चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये किस्सा है तो कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ जो लेना देना है वो ये लेना देना है इसके बारे में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का, उनके भाइयों का, उनके बाप का क्या मामला हुआ, ये जो है यहाँ पर देखना है और ये उसको लेना देना है। तो यहाँ कहा उसके बारे में अल्लाह ताला ने कि वजा इखवत यूसुफ, यूसुफ के भाई आए। ये यूसुफ के भाई कहाँ आए, मिस्र आए, जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ के इंतजामात को संभाले हुए हैं। और इस नाजुक मौके पर उन्होंने वहाँ के जो है लोगों के, वहाँ के लोगों के लिए भी और पूरी दुनिया के लोगों के लिए भी, उनको जो है खाने की कोई परेशानी ना हो, गल्ले की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए पूरा सिस्टम बनाया हुआ था। तो हर जगह लोगों के लिए गल्ले की परेशानी है, लेकिन मिस्र में अल्लाह का फज़्ल करम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो सलाहियत अल्लाह ताला ने दी थी, उस सलाहियत को, उस महारत को, उस स्किल को वो काम में ला करके उन्होंने अनाज को महफूज रखा हुआ था। बड़े बड़े गोडाउन जो है उसके बना करके रखे थे। अब पूरी दुनिया से लोग क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ से गल्ला हासिल करने के लिए। तो जब दूसरी जगहों से आएंगे तो मिस्र के जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो का खानदान जहाँ रहता था, जिसे हम कनान कहते हैं, तो कनान के इलाके से जाहिर सी बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के घर वाले भी आएंगे गल्ला हासिल करने के लिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के घर वालों में से कौन आएगा, उनके भाई आएंगे, क्योंकि बाप बूढ़े हो चुके थे, वो नहीं आ सकते थे। तो वही भाई अब आए हैं गल्ला लेने के, मिस्र से गल्ला लेने के लिए भाई आए हुए हैं। उसका ये जिक्र है कि वजह इखवत यूसुफ, यूसुफ के भाई आए, फदखलु अलैहि, और वो दाखिल हुए किनके पास, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। उन्होंने ही सारा मामला संभाले, वही संभाले हुए थे सारा मामला, जिम्मेदार वही थे उसके। तो उनके पास गए गल्ला हासिल करने के लिए। फअरफ़हुम वहुम लहू मुनकिरून, वहुम मुनकिरून लहू। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तो इनको पहचान गए कि ये मेरे भाई है।
वहुम लहू मुनकिरून, लेकिन वो लोग यानी भाई ये उनको नहीं पहचान सके, उन्होंने नहीं पहचाना कि ये यूसुफ है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया कि ये मेरे भाई। ऐसा क्यों हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो पहचान लिया लेकिन भाई लोग उनको नहीं पहचान सके? क्यों हुआ ऐसा? कौन बताएंगे आप में से? जी, कोई बताएंगे आप में से क्यों हुआ ऐसा? शायद शेख एक यूसुफ क्योंकि हाँ बोलिए बोलिए, हाँ चलिए। हाँ यूसुफ सबसे छोटे थे उस टाइम पे, हाँ जी हाँ। जब उनके भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया था, हम्म। तो शायद इसलिए वो जानते थे, लेकिन दूसरे लोग दूसरे भाई नहीं जान पाए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तो उनको पहचान लिया लेकिन वो यूसुफ को नहीं पहचान पाए, जिसकी वजह ये हुई कि यूसुफ छोटे थे, आप कहना चाह रहे हैं। तो यूसुफ छोटे होने की वजह से उनको पहचान लिए फिर भी, लेकिन ये नहीं पहचान पाए। उनको क्यों नहीं पहचान पाए? उसकी दो वजह, बड़ी वजह। एक तो वजह ये है कि बच्चा जो छोटा होता है तो वो जब बढ़ता है तो बढ़ने के बाद शक्ल में थोड़ी तब्दीलियां आ जाती है। जो आदमी बड़ा है, 25 साल की उम्र में आपने उसको देखा है, तो 40 साल की उम्र में भी आप देखेंगे तो आप उसे पहचान लेंगे। लेकिन अगर आपने किसी को 3-4 साल की उम्र में देखा है, 5 साल की उम्र में देखा है, तो छोटे में, अब जो है 20 साल के बाद आप उसको देख रहे हैं, आपके सामने है, तो बताना पड़ेगा। जल्दी जो है फौरी तौर पर आदमी नहीं पहचान पाता है, पहचान भी सकता है लेकिन फौरी तौर पर देखते ही नहीं पहचान पाता। तो दोनों की उम्रों का, जो इनकी उम्रों का फर्क था, उसकी एक अहम वजह है कि वो तो भाई उस जमाने में भी, जब ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया था, उस वक्त भी वो भाई जवान थे, बड़े थे, ताकत वाले थे। वो तो पहले बातें आपके सामने आ चुकी है, इसीलिए वो तो, उनकी जो शक्ल थी वो तो अपनी जगह पर वही है। थोड़ी बहुत तब्दीली तो होगी, लेकिन बहरहाल इतनी तब्दीली नहीं होती है कि पहचान भी ना पाए। एक तो ये था। दूसरे ये है कि चूंकि उन लोगों ने तो ये समझ रखा था कि हमने कुएं में उनको डाल दिया, और कुएं में डाल देने के बाद वो दुनिया से भी जा चुके हैं वो, तो उनका दुनिया में मौजूद होना ये उनके ख्याल में सिरे से है ही नहीं। और अगर आपको पहचानना भी है किसी शख्स को जिनको आपने बचपन में देखा है, तो बड़े गौर से आपको, जब आपके जहन में हो कि ये हो सकते हैं वो, तो आपको बड़े गौर से देखना पड़ता है कि हाँ भाई, तो उसी तरह से लगते तो वही हैं ये। लेकिन यहाँ उन्होंने उसके बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि उनको ये यकीन था कि वो तो मर चुके हैं, तो उनका भूत तो यहाँ नहीं ना आएगा। तो इसलिए उन्होंने उसकी तरफ सोचा ही नहीं, उनका जहन ही नहीं गया उसकी तरफ कि ये यूसुफ भी हो सकते हैं। जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये मामला नहीं था। इसीलिए चूंकि उन्होंने भाइयों को देखा हुआ था पहले, तो भाई को देख करके वो पहचान गए, लेकिन ये नहीं पहचान पाए। होता है ना कि कभी आपने देखा होगा बहुत सी इस तरह की चीजें कि जिनके बारे में आदमी को ये रहता है कि मैंने अपनी आंखों के सामने ये किया है, मैंने जो है दरिया में डाल दिया था, जो समंदर में फेंक दिया, तो वो जिंदा कैसे बचेगा? तो वो जल्दी मानने को तैयार नहीं होता है, उसको जहन भी नहीं जाता है कि हाँ वो आदमी है, उसका कोई दूसरा हो सकता है, वो सोचता है। तो ये चीज तो भाइयों के साथ थी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ये चीज नहीं थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही बात जिक्र की है कि यूसुफ के भाई आए, उनके पास गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो उनको पहचान लिया, लेकिन भाई उन्हें न पहचान सके। उसके बाद वो लोग भी गल्ला लेने ही आए थे, जो है खाने के लिए। गल्ले की ही कमी हुई थी, सारी में यही था कि पैदावार नहीं हो पाई थी, जगह
जो है कहीं भी नहीं हो पाई थी, बहुत मामूली सी पैदावार, और मिस्र का भी वही हाल था। लेकिन चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले इसके बारे में ख्वाब की ताबीर में बता दिया था, और ये भी बता दिया था कि कैसे हमको गल्ले को महफूज रखना है उस जो है जरूरत के वक्त काम आने के लिए, तो उसके लिहाज से मिस्र में गल्ला था। और उन्होंने न सिर्फ ये कि अपने लिए उसे यूज किया, बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी उससे फायदा पहुंचाया। और ये होती है मोमिन की शान, एक नबी की शान, जो है वो पूरी दुनिया को फायदा पहुंचाता है। और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो अच्छी ताबीर और अच्छी जो है तदबीर बताई थी, उसके लिहाज से ये चीज हुई थी। अब उसके बाद जब ये लोग गल्ला ले लिए जाने लगे, तब जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे क्या कहते हैं, उसका जिक्र आगे वाली आयत में है। और उसकी जो है एक एक जो है टुकड़े को इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते आपके सामने बयान करेंगे कि अल्लाह ताला ने इसको किस तरह से जिक्र किया है, और हमारे लिए नसीहत की क्या क्या बातें हैं उसमें। तो आगे वाली आयत का जिक्र इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते आपके सामने होगा। आज का दर्स इसी पर खत्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।